بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی مختارات من ادب العرب الجزء الثانی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحہ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمہ باشداق ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر۔ حضور کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان ہو رہے ہیں۔ آج کا سبق لیس بالجافی، آپ خشک مزاج نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ عام طور سے کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑا خشک مزاج ہے، کبھی ہنستا بھی نہیں، چہرے پہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ناراض ہے، غصے سے ہے۔ لیس بالجافی، آپ جافی نہیں تھے، خشک مزاج نہیں تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں بد اخلاق نہیں تھے، بد اخلاق۔ ولل مہینی، نہ کسی کو رسوا کرتے تھے۔ کئی لوگوں کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہماری کوئی کہانی سنا کر ذلیل نہ کر دے، یہ ڈر لگتا ہے کئی بندوں کے پاس جاتے ہوئے۔ مہین بھی کر سکتے ہیں، اس کو مہین بھی کر سکتے ہیں۔ ولل مہینی یا ولل مہینی، آپ ذلیل نہیں کرتے تھے کسی کو۔ کوئی بھی آپ کی مجلس میں آ جائے، ہر کوئی یہ تصور کرتا تھا کہ میں سب سے زیادہ عزت پاؤں گا۔ گناہ کر کے آیا، بد زبانی کر کے آیا، آپ کی مجلس میں آ کر کے محسوس یہ کرتا تھا کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ اچھے انسان کی نشانی ہے۔ کسی کو پچھلے عیوب یا اس کی برائیاں یاد دلا کر کبھی رسوا مت کرنا اپنی مجلس میں، خاص طور سے اپنی مجلس میں یا اپنے گھر میں آنے والے کی۔ یا ہماری خواتین کی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں آئی کسی مہمان کو، ننند کو، یا کسی شوہر کے رشتے سے آئی کوئی عورت کو پچھلی سنا کر ذلیل کر دیتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے بہت۔ لیس بالجافی ولل مہینی، اب چلیے آگے۔ یعظم النعمت، نعمت کی قدر کرتے تھے۔ عظم یعظم تعظیم، اس کا مطلب قدر کرنا۔ یعظم النعمت، نعمت کی قدر کرتے تھے۔ نعمت جمع نعم، نعمت جمع نعم۔ وَإِن دقت، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ معمولی کیوں نہ ہو، ہر نعمت کی قدر کرتے تھے، اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نعمتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نعمتیں بڑھتی ہیں قدر کرنے سے۔ کسی نے تم کو میٹھا بول دیا، اس کے میٹھے بول کی قدر کرو۔ کسی نے تم کو سالن کا ایک چمچہ بھیج دیا، یا چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا سالن بھیج دیا گھر میں، تو اس کی قیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ یہ مت سمجھیے کہو کہ تھوڑا سا ہی بھیجا، اتنا ہی بس، اور نہیں ملا اس کو۔ ہماری یہی حیثیت تھی، بھیجنا تھا تو ٹھیک بھیجتی، اگر نہیں بھیجنا تھا تو نہ بھیجتی، ایسا مت کہنا کبھی۔ کسی نے ایک لقمہ بھی اگر دیا ہے، اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھ کر کہو بارک اللہ، جزاک اللہ، یا جزاک اللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کھانا بنایا، بہت اچھا لگا، اس طرح کے الفاظ بولو۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اور زیادہ بھیجنے والا پیدا کر دے گا۔ تو
آداب سیکھو، زندگی گزارنے کے آداب سیکھو، اور آداب ملیں گے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں۔ یعظم النعمت وإن دقت لا یذم منہا شیئا، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے۔ ذم یذم کے معنی ہیں برائی بیان کرنا۔ مثلا کسی نے کوئی چیز بھیج دی، یہ کیسی بھیج دی، اس کا تو رنگ بھی صحیح نہیں، شاید پرانی بھیج دی اٹھا کے، شاید کام نہیں آ رہی ہوگی اس کے، گھر میں فالتو پڑی ہوگی اس لیے بھیج دی، پرانی بھیج دی اٹھا کے، یہ کبھی مت کہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی اور سنت کے خلاف۔ اور سنت کیا، دل دکھتا ہے، عام بات بھی اگر کسی سے کہو گی، اس کی معمولی چیز دیکھ کر کہو گی ماشاءاللہ تم نے فلاں موقع پر میرے پاس یہ بھیجی تھی نا، یہ چیز بھیجی تھی، بہت اچھی تھی، وہ تو مجھے بہت اچھی لگی، تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میں نے تو اپنی جان میں یہ ویسے ہی بھیج دی کہ چلو میرے کام کی نہیں ہے، اور یہ تو تعریف کر رہی ہے اس کی، تو وہ پھر دوبارہ اچھی بھیج سکتی ہے۔ لا یذم منہا شیئا غیر انہ لم یکن یذم ذواقا، آپ کسی کھانے کی نہ مذمت کرتے تھے، غیر انہ لم یکن یذم ذواقا، آپ کسی کھانے کی نہ تو مذمت کرتے تھے، ولا یمدحہ، اور نہ اس کی تعریف ہی کرتے تھے۔ کوئی چیز اگر پسند نہیں آئی نا، نہ برائی کرنا اور نہ تعریف کرنا۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، مدح یمدح تعریف کرنا، کھانے کی پینے کی کوئی چیز ہے نا، ذواق کھانے کی پینے کی کوئی چیز ہے، بھائی اس کا ذائقہ مزہ نہیں آیا، ذائقہ اچھا نہیں تھا، ٹھنڈا تھا، زیادہ گرم تھا، نمک کم تھا، میٹھا کم تھا، کڑوی سی تھی، پتہ نہیں آج کڑوا سا بنایا، شادی کا کھانا تو ہے لیکن دہی کچھ کڑوی سی تھی، رائتے میں کچھ زیادہ مال نہیں ڈالا، زردہ تھا لیکن میٹھا کم زیادہ کر دیا، پلاؤ تھی لیکن بوٹیاں نہیں ملی، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ایک بھی نہیں ملی نا بوٹی، جب بھی کہنا آج بوٹیاں بہت کھائی، یوں کہنا آج بوٹیاں بہت کھائی، پھر دیکھو اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ ملی تو یہ ہے نہیں اس کو، لیکن پھر بھی تعریف کر رہی۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، اب آگے چلیے، ولا تغضبہ الدنیا، دنیا کی وجہ سے کبھی ناراض نہ ہوتے، ولا تغضبہ الدنیا، دنیا آپ کو ناراض نہ کر پاتی، دنیا کی وجہ سے کبھی ناراض نہ ہوتے۔ دنیا نے خوب ستایا ہے، دنیا نے خوب آپ کے حقوق مارے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دنیا کے ستانے کا ذکر تک نہیں کیا۔ وَلَا مَا كَانَ لَهَا، اور نہ دنیا کی چیزوں نے کبھی آپ کو ناراض کیا، نہ دنیا کی وجہ سے ناراض ہوئے، نہ دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے ناراض ہوئے، دنیا کی وجہ سے کبھی آپ نے کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، تو پھر کب فرمایا ہے؟ آگے سنیے، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا، یہ جملہ ہو گیا۔ اب اگلا جملہ، فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، اگر حق کی بات ٹھکرائی جاتی، حق بات لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، لوگ اس کو ٹھکراتے، حق کو پائمال کیا جاتا، سچی بات کو پائمال کیا جاتا۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، مجہول، تُعُدِّيَ، فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ پاتی۔ لم یقم لغضبہ شیء،
پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی چیز کھڑی ہو نہ پاتی، یعنی سخت غصہ آ جاتا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، دنیا نے گالی دی جب بھی نہیں، اللہ کی بات میں اگر کوئی دخیل ہوتا یا اللہ کی بات کو کوئی رد کرتا یا اللہ کے تقدس کو کوئی پامال کرتا یا کوئی دین حق کی بات کو پائمال کرنے کی کوشش کرتا، پھر آپ غصہ آ جاتا تھا آپ کو، صرف اللہ کے لیے۔ حتی ینتصر لہا، یہاں تک کہ اس کا بدلہ لیتے، یہاں تک کہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، حق کے لیے۔ آپ نے اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا در چھوڑا، پتھر کھائے، گالیاں سنی، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ۔ اب آگے چلیے۔ لا یغضب لنفسہ، اپنے لیے کبھی ناراض نہ ہوتے، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا۔ وہی الحب فی اللہ، البغض فی اللہ۔ لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ عجیب بات ہے، لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، انتصر ینتصر انتصار، لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا۔ اذا اشارہ، جب اشارہ کرتے، اشارہ یشیر اشارۃ، اذا اشارہ، جب اشارہ کرتے، اشارہ بکفہ کلہا، پورے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، انگلیوں کو چٹخا کر، انگلیوں کو موڑ کر، ایک انگلی سے مسافہ کرنا، ایک انگلی سے اشارہ کرنا، یہ متکبرین کی نشانی ہے۔ جب اشارہ کرتے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ کئی لوگ بے دردی کے ساتھ، عجیب لاپرواہی کے ساتھ عجیب مسافہ کرتے ہیں، عجیب ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہاتھ بھی ہلاتے زور پڑتا ہے، تو آپ پورے ہاتھ سے کہتے تھے ایسا کرو، ایسے کرو، یوں کرو، ادھر آ جاؤ، جیسے ایک متواضع شخص کی نشانی ہے۔ اذا اشارہ اشارہ بکفہ کلہا، اذا اشارہ اشارہ بکفہ کلہا، کف جمع اکف، پورے ہاتھ سے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ، جب کوئی تعجب کی بات ہوتی مجلس میں، وَإِذَا تَعَجَّبَ، جب کوئی تعجب کی بات ہوتی، قَلَّبَهَا، پورے ہاتھ کو پلٹتے تعجب میں، یعنی یوں سیدھا ہاتھ ہے یوں کرتے، جیسے بات کرتے ہوئے تعجب، اچھا ایسا ہے، ایسا ہے۔ بعض لوگ ایک انگلی سے اشارہ کریں، ایسا ہے، ہاتھ کو ہلاتے بھی زور پڑتا ہے، یعنی پورے ہاتھ کو ہلاتے یوں کر کے، ایسا ہے، قلبہا، ایسا ہے۔ اب تم تو سامنے نہیں، کیسے ہاتھ ہلا کر دکھاؤں، ورنہ اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے پلٹتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ سے، اور تعجب کے وقت اپنے ہاتھ کو کیسے پلٹتے تھے۔ تم پردائے وراء الستر ہو، وراء الشباک ہو، انتم فی مکان وانا فی مکان، تم کہیں میں کہیں، وہذا صحیح جدا، اور یہی بات ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، جب آپ کو تعجب ہوتا تو اپنے پورے ہاتھ کو پلٹ کر یوں کرتے، ایسا ہے، اس طرح کر رہے ہیں، ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتا دیا، آپ کا اشارہ بھی کیسے ہوتا تھا، ہاتھ بھی کیسے ہلاتے تھے۔ یہ اکیلے ایسے نبی ہیں لاکھوں نبیوں میں اور کروڑوں انسانوں میں کہ جن کی ہر ادا کو صحابہ نے بیان کر کے بتا دیا، ہر ادا آپ کی محفوظ ہے،
اسی لیے آپ کل کائنات کے نبی ہیں، آپ کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ، اور جب بات کرتے آپ، وَإِذَا تَحَدَّثَ، جب آپ بات کرتے تھے، کمال ہے، آپ کے اشاروں کو بھی صحابہ غور سے دیکھتے تھے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ، اور جب آپ بات کرتے، اتصل بِهَا، دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، اس طرح، ایسے ہے، اس طرح، اتصل بِهَا۔ بعض آدمی حرکت ہی نہیں کرتے، بت کی طرح بیٹھے رہیں، چاہے کتنی بھی اچھی بیان کر دو، ورنہ آدمی ہنسے، تاثر دماغ چہرے پہ آوے، ہاتھ ہلاوے، اگلے والے کو پتہ چلے کہ میری بات کا اس پہ اثر۔ کئی آدمی بت کی طرح بیٹھے رہے، نہ ہاتھ ہلاتے، نہ چہرے پہ کوئی اثر، ہوں کرتے رہے، یہ کوئی بات ہے؟ اتصل بِهَا، اپنے ہاتھوں کو ایسے ملا لیتے، اتصل بِهَا، اچھا ایسی بات ہے۔ اور پھر آگے وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، یہ کرتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو رکھتے تھے، ایسے، اس طرح، ایسے کر کے، اچھا یوں دباتے تھے آپ کر کے۔ وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یا ہتھیلی کے بیچ میں، راحہ مانے ہتھیلی، بیچ کا حصہ، بطن ابہامہ الیسریٰ، اپنے بائیں انگوٹھے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پورے حصے کو یوں رکھ دیتے تھے، ایسے۔ جب کوئی تعجب کی بات ہوتی تھی پہلے تو یوں کرتے تھے، اچھا، اور پھر کہتے تھے ایسے ہوا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یوں دبا کے رکھتے تھے۔ کتنا اچھا لگتا ہے یہ منظر پیارے نبی علیہ السلام والا، یعنی تعجب کی بات بھی کیسے کرنی، ہاتھ کیسے ہلانے، اس میں بھی سنت ہے، ایسے دبا کے رکھتے تھے۔ اب تو میں کیسے بتاؤں، کمال ہے۔ دقت یہ ہے کہ بتانے کے لیے آمنا سامنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، یوں ہاتھ ملا لیتے، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَىٰ، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے حصے کو یوں دبا دیتے، یوں یوں، ایسے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَىٰ، ابہام انگوٹھے کو کہنا۔ وَإِذَا غَضِبَ، جب آپ کو غصہ آتا، وَإِذَا غَضِبَ، جب حضور کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ غصے کا اثر آتا تو کیا ہوتا؟ اعرض واشاح، منہ پھیر لیتے، بس، اور کچھ نہیں۔ یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ دیکھو غصے کی حالت میں کیا کرتے تھے، یہ بھی صحابہ نے محفوظ کر دیا۔ اب ہم کریں گے اس طرح تو ہم کو ایک سنت، غصہ آ رہا، سنت ادا ہو گئی، بجائے منہ توڑ جواب دے۔ ہمارا کلچر پتہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کا کلچر معلوم ہے کیا کہیں، میں تو اس کو منہ توڑ، یہ کوئی بات ہے منہ توڑ جواب؟ یہ تو کوئی کلچر نہیں ہوا۔ وَإِذَا غَضِبَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یا کسی بات پر آپ کو غصہ آتا، اعرض، منہ پھیر لیتے، واشاح، اور اچھی طرح پھیر لیتے۔ اعرض یعرض اعراض، اس کے تو معنی ہے اعراض کر لینا، اور اشاح، اور اچھی طرح پھیر لینا، یعنی یوں پھر کے بیٹھ جاتے، یا یوں پھر کے بیٹھ جاتے۔
اب سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ بھئی آپ ناراض ہو گئے. جتنی ناراضگی ہوتی تھی اتنی پیٹ پھیر لیتے تھے آپ، جیسے شرما گئے ہوں. حضور کریم علیہ السلام کا غصہ بھی عجیب ہوتا تھا، اور اپنے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی بات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اعرض و اشاح. اب آگے چلیے. وَإِذَا فَرِحَ، یہ تو غصے کی بات ہوئی، اب خوشی کی بھی آنی چاہیے. خوشی میں کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا فَرِحَ، جب آپ خوش ہوتے تھے. فرح یفرح فرحاً، جب آپ کو خوشی ہوتی تھی. غض طرفہ، غض طرفہ، اپنی نگاہ کو جھکا لیتے. اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ آپ آج بہت خوش ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، جب زیادہ خوشی ہو یوں منہ اوپر اٹھائیں گے، کبھی ادھر گریں گے، کبھی ادھر گریں گے، اور کبھی قہقہ زور سے ماریں گے، منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھرنے کا، اور اتنا منہ کھلے گا ہنسی میں کہ اگر کوا چلا جائے تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اندر جا کے. کھلے ہوئے منہ میں اگر کوئی 3 لڈو بھی رکھ دے وہ بھی آ جائیں گے آرام سے. نہ، یہ نہیں. اگر اس وقت کا فوٹو دے دیا جائے ہم میں سے کسی کو، جب ہم کو خوشی میں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارا ویڈیو بنا لے یا ہمارا فوٹو کھینچ لے تو ہمیں خود شرم آئے گی ہم کیا کر رہے تھے. ایسا منہ کھلا ہوا ملے گا جیسا کہیں کسی نے بھٹ بنا دیا ہو. وَإِذَا فَرِحَ، جب آپ خوش ہوتے تھے. غض طرفہ، اپنی نگاہیں یوں جھکا لیتے تھے خوشی میں. یعنی خوشی میں بھی آپ کی حیا مشہور تھی. غض یغض کے معنی جھکا دینا. طرف جمع اطراف، آنکھ، آنکھیں جھکا دیتے تھے اپنی یوں. وَإِذَا فَرِحَ غض طرفہ.